لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے پوچھے گئے سوالوں کے جواب کا۔ کٹیہار بہار کا ایک شہر ہے، اس سے ایک ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ دو بھائی بہن بچپن میں ایک گاؤں میں رہتے تھے، ایک طوفان آیا جس سے دونوں بچھڑ گئے، پھر دونوں جوان ہوئے، دونوں میں محبت ہوئی اور دونوں شادی کر لیے، بچہ بھی ہوا، پھر دونوں کو معلوم ہوا کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں، اس پر شریعت کا کیا حکم ہے، دونوں اب کیا کرے؟ معاملہ بہت سنگین ہے اور سوال آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا ناظرین کو کہ بچپنے میں دونوں بھائی بہن بچھڑ گئے اور پھر جوانی میں دونوں کی ملاقات ہوئی، پہچان نہیں پائے کہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں، اور ہوا یوں کہ دونوں میں محبت ہوئی، نتیجتاً دونوں نے شادی کیا، ایک بچہ بھی ہوا۔ اس کے بعد کسی ذریعے سے دونوں کو یقینی معلومات حاصل ہوئی کہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں، اب یہ دونوں اب کیا کریں اور شریعت کا اس پر کیا حکم ہے؟ دونوں اب کیا کرے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ فوراً سے پیشتر دونوں جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور شوہر بیوی جس انداز سے رہتے ہیں ہرگز اس انداز سے نہ رہیں۔ اب چونکہ سگے بھائی بہن نکلے تو ایک گھر میں یوں اس انداز سے رہ تو سکتے ہیں جس طرح سگے بھائی بہن رہتے ہیں، لیکن شوہر بیوی کے رہنے کا جو انداز ہوتا ہے ہرگز اس انداز سے نہ رہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو شوہر بیوی تصور میں نہ کریں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو سگے بھائی بہن تصور کریں۔ رہی یہ بات کہ اتنے دنوں تک جو یہ شوہر بیوی کی طرح رہے، ایک بچہ بھی پیدا ہوا، تو یہ ان دنوں اتنے دن تک شوہر بیوی کے طور پر رہے، اب یہ چونکہ انجانے میں ہوا، ظاہر سی بات ہے ان کو دور دور تک یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ سگے بھائی بہن ہیں، اور سگے بھائی بہن پتہ رہتا تو شادی کی تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی ان کی غلطیاں معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے۔ اور بات اس بچے کی ہے تو اس بچے کو دونوں مل کر پرورش کریں، ان کو پالیں اور ان کی ایک اچھی تربیت دے، اس بچے کے ساتھ کوئی غلط سلوک غلط برتاؤ کوئی نہ کرے، بلکہ اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کریں، لیکن دونوں شوہر بیوی کے انداز میں ہرگز نہ رہیں، دونوں فوراً سے پیشتر شوہر بیوی کے انداز سے توبہ کریں، الگ ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا تھا۔ اس وقت کیا ہوا تھا آپ سنیے تاکہ بات آپ پر اور روشن اور واضح ہو جائے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک مسجد ہے جس کے پہلو میں ایک مکان ہے، اس میں ایک مرد ایک عورت آپس میں لڑتے ہوئے ملیں گے، انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق وہ شخص ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے سخت نفرت ہو گئی، اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا، اور اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کیا، اس عورت نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا، اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلانے کے لیے پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر حاضرین جو تھے دربار میں آپ کی بارگاہ میں، ان سب کو واپس جانے کا اشارہ کیا، وہ سارے لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس جوان کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ کل سے میرا شوہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تو اچھی طرح جان لے گی، مگر سچ سچ کہنا، جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں جھوٹ قطعی طور پر نہیں بولوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم فلاں کی بیٹی ہو اور فلاں ہو؟ اس نے کہا، ہاں حضور، میں وہی ہوں جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، تمہارا چاچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا، اور تو بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی،
اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا، اس عورت نے اس بات کو بھی مانا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو تمہارا چاچا زاد بھائی جو تم پر عاشق تھا اس نے تجھے پکڑ کر تجھ سے زنا کیا اور اس زنا سے تو حاملہ ہو گئی، تیرے پیٹ میں بچہ رک گیا۔ اس بات کو تو نے اپنے پیٹ میں بچہ رکنے اور زنا کی بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپا رکھا تھا۔ اور اس نے کہا بے شک ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہوا میرے ساتھ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی، تجھے لڑکا پیدا ہوا، تو نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا جس نے اسے بچے کو سونگا، تو نے اس کتے کو پتھر مارا، جو پتھر بچے کے سر پر لگا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے ازار بند سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا، پھر تم دونوں واپس چلی آئی، پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا ہاں حضور ایسا ہی ہوا تھا، مگر اے امیر المومنین اس واقعہ کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا جب صبح ہوئی، جب تم لوگ رات کو یہ کارنامہ کیے اور جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلے کے لوگ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گئے، تمہارے بچے کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی، یعنی تجھ سے جو شادی کیا وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ پھر ثبوت کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے کہا اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو زخم کا اثر اس کے سر پہ ظاہر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت یہ تمہارا شوہر نہیں، یہ تمہارا لڑکا ہے، خدائے عز و جل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ علی نے فرمایا لے اسے اپنے ساتھ لے جا، تو اس کی بیوی نہیں ماں ہے اور یہ تیرا شوہر نہیں بیٹا ہے۔ اس واقعہ کا ذکر جو ہے نا، یہ واقعہ جو لکھا ہے یہ شواہد النبوہ رکن سادس در بیان شواہد و دلائلی صفحہ نمبر 213 میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو قابل تقلید ہیں اور کئی ایسی باتیں ہیں جو اس مسئلے میں الحمدللہ ہمارے لیے ایک روشن دلیل کے طور پر آئی۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ دونوں جو ہے شوہر بیوی نہیں بلکہ ماں بیٹے ہیں، اور جب ماں بیٹا ثابت ہو گئے تو حضرت علی نے عورت سے فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ تمہارا شوہر نہیں تمہارا بیٹا ہے، ساتھ میں لے جانے کا حکم دیا۔ جدائی کیا، شوہر بیوی نہیں ہو تم لوگ، ماں بیٹی ہو، ماں بیٹے ہو تم لوگ، لیکن یہ نہیں کہا کہ الگ الگ رہو بلکہ ساتھ میں ہی رہو لیکن ماں بیٹے کی طرح رہو۔ واضح ہے کٹیہار سے جو سوال آیا ہے وہ سوال میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ چونکہ وہ دونوں سگے بھائی بہن ہوئے تو اب دونوں ساتھ میں تو رہے لیکن شوہر بیوی کی طرح نہ رہے اور شوہر بیوی کے انداز میں نہ رہے بلکہ سگے بھائی بہن کی طرح رہے، لیکن شوہر بیوی رہتے ہوئے جو ان کے معاملات ہوئے ان سارے معاملات کے بارے میں اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے روئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انجانے میں کیے ہوئے ان گناہوں کا اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔